خاک نشین رائٹر تانیہ دائی کیس نمبر 25۔ گولالا کھانے کی ٹیبل پہ آئی تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کی نظر نئی ماں اور باپ پر گئی۔ وہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگی۔ ایسا لگا کافی عرصے بعد سیر ہو کر کھایا ہو۔ سبھی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ میر حکیم ساحل کی آواز پر میر حکیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا تم اور گلالا شمالی علاقہ جاؤ، ذرا گھومو پھرو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، گلالا ایک دم بولی تو سب نے اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب ابھی تو یہاں آئے ہیں تو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا اور میں نے ارادہ بھی کر لیا ہے، بس رات تک نکلیں گے۔ میر حکیم ناشتہ کرتے ہوئے بولا تو گلالا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس چیز کو تو لازمی کرے گا جو گلالا نے منع کر دی ہو۔ وہ ضبط اس کی شکل دیکھتی رہی۔ اچھی بات ہے بیٹا، جاؤ گھومو پھرو، ارمان بھی بولا۔ گلالا سے مزید ناشتہ ہی نہ ہوا اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ سمجھاؤ اسے ارمان، کیا چاہتی ہے یہ؟ میرا بچہ اچھے سے رہ رہا ہے اس کے ساتھ، تو اس کو کوئی تکلیف ہے؟ بی جان ذرا غصے سے بولی۔ میر حکیم چپ چاپ ناشتہ کرتا رہا۔ ارمان نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ اٹھایا اور دونوں گلالا کے پاس کمرے میں آ گئے۔ گل میرا بچہ، ارمان نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ گلالا دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے بیٹا، کیوں اس طرح رویہ رکھ رہی ہو تم؟ اس کی بات پہ گلالا اپنا غصہ ضبط کرنے لگی۔ بیٹا، شوہر کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا اچھی بات نہیں، تمہیں اس کے ساتھ محبت سے رہنا چاہیے۔ آپ کی طرح؟ وہ ایک دم بولی۔ گل تمیز سے، ماں ہے تمہاری۔ ارمان کو برا لگا۔ آپ کی بیوی ہے ڈیڈ، میری ماں نہیں، اور آپ دونوں پلیز میرے مسئلے سے دور رہیں، وہ کہہ گئی۔ تب تک میر حکیم بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ کافی خاموش اور سنجیدہ تھا۔ پیکنگ کر لو، ہم شام کو نکل رہے ہیں، وہ بولا اور واش روم میں چلا گیا۔ ارمان اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گیا کہ وہ پیار کی زبان سمجھ نہیں رہی تھی۔ گلالا نے زور سے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنسو ضبط کیے۔ دل تو کرتا تھا سب چھوڑ کے اپنی پرانی زندگی میں چلی جائے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ کیا کرتی کہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ آنسو اس کے گال سے گر رہے تھے۔ میر حکیم بھی آ گیا، ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے لگتا ہے تم یوں ہی جل جل کے مر جاؤ گی۔ وہ سکون سے سگریٹ سلگا کے لبوں میں دبا گیا۔ ایسے نہیں مروں گی، آپ کو مار کر مروں گی۔ اتنی دشمنی اپنے ہی بچے کے باپ سے؟ وہ ہنسا۔ میں باہر جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تم اور تمہارا ضروری سامان ریڈی ہو، وہ بولا اور گل کے گھورنے کے باوجود آنکھ دباتا گنگناتا ہوا باہر نکل گیا۔ گلالا نے غصے سے تکیے اٹھا کر دوسری طرف مارے۔ براق خانزادہ مصروف ہو گیا تھا جلسے میں۔ اسے خبر نہیں تھی سرداش اس حویلی میں ہے یا نہیں۔ شہر کے چکر، جگہ، تیاریاں، جلسہ بھی قریب ہی تھا اور جتنے ہو سکتے تھے اتنے ان 20-25 دنوں میں مختلف شہر میں وہ جلسے کرنا چاہ رہا تھا، تو ابھی وہ مکمل توجہ وہیں دے رہا تھا۔ ابھی بھی وہ ناشتے کیے بنا ہی گاڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا، انداز سنجیدہ اور مصروف تھا۔ گاڑی میں بیٹھا فرحاد بھی ساتھ ہی تھا اور دونوں شہر کے لیے نکل گئے۔ تم نے جگہ ڈیسائیڈ کر لی؟ وہ کال بند کرتے ہوئے بولا۔ لالا سب ریڈی ہے، انشاءاللہ جلسہ بھی شاندار ہوگا، وہ بولا تو وہ سر ہلا گیا۔ ایسا ہی ہے، سرمد کو بھی کہتا کہ وہ بھی اپنا اسپیچ ریڈی رکھے۔ جی بتا دیا تھا، سیکیورٹی کا انتظام بھی ریڈی ہے اور سب چیز انڈر کنٹرول ہے، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ براق نے سر ہلایا۔ البتہ 1.5 گھنٹے میں وہ لوگ وہاں پہنچے تھے اور اپنے کاموں میں لگ گئے۔ رات دیر تک وہ شہر میں ہی رہا تھا، اتنی مصروفیت تھی کہ سر کو جانے کی فرصت نہ تھی۔ جب وہ شہر سے لوٹا تو اتنا تھک گیا کہ سو گیا۔ کل جلسہ تھا اور براق اپنی نیند پوری کر کے اپنا بیسٹ دینا چاہتا تھا، اور خیر وہ ہمیشہ ہی بیسٹ تھا۔ کل جلسہ ہے بڑے صاحب کا، خسر پسر ہو رہی تھی یہاں۔ ہاں ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چھوٹی بیگم اکیلی ہوگی، وہ بولا۔ یعقوب تمہیں 1000 بار کہہ دیا کہ تم ایسا نہ سوچو، ان کے ارد گرد بہت ملازمین ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ یار تم لوگ بھی بس بہت ڈرتے ہو۔ ڈرتا تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں، دل تو میرا بھی بہت مچلتا ہے انہیں دیکھ کر، وہ بولا تو یعقوب ہنسنے لگا۔ وہ چیز ہی ایسی ہے، چلیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے گیا۔
اور جب یعقوب اسے شیری کے کمرے کی کھڑکی کے نزدیک لے کے گیا جہاں سے وہ اب روز ہی شیری کو دیکھتا تھا تو اندر ایک مرد کو دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے۔ وہ بدر تھا۔ شیری اسے ناراض تھی اور اسے بھی اپنی غلطی کا احساس تھا، تبھی وہ اسے منانے آیا تھا، لیکن وہ دونوں چونکہ نئے تھے تبھی یہ نہیں جانتے تھے کہ بدر شیری دونوں نکاح میں ہیں۔ ارے یہ تو بہت تیز نکلی، یعقوب بولا۔ ہاں بھائی دیکھ تو صحیح۔ دونوں ان دونوں کی پرائیویسی کو کافی توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ پھر تو یہ ہمیں بھی وقت دے دے گی، وہ کہہ کر لگا کر ہنسے اور ایک دم اپنے منہ بند کرتے وہاں سے بھاگ گئے۔ بدر کافی جذبات میں تھا، وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا ہوا تھا، اسے قائل کر رہا تھا کہ آئندہ ایسے اسے اگنور نہیں کرے گا، اور وہ بے تحاشا اسے محبت کرتا ہے، تبھی وہ اس ہنسی کو نہیں سن سکے۔ گاڑی میں سوار ہوتے گلالہ نے کسی سے ملنے کی زحمت نہیں کی، جبکہ میر حاکم مل کر ان سب سے گاڑی میں سوار ہوا اور گاڑی سفر کے لیے نکل گئی۔ طبیعت خراب ہو تو بتا دینا، بیچ میں اسٹے کر لیں گے، وہ نارملی بولا۔ کیوں جا رہے ہیں ہم؟ اس کے سوال پر وہ مسکرایا۔ ہنی مون پر لوگ کیا کرنے جاتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میری اور آپ کی کوئی محبت کی شادی نہیں ہے جو ہنی مون بھی ضروری تھا۔ تم بہت زبان دراز نہیں ہو رہی؟ وہ سختی سے بولا۔ گلالہ نے سر جھٹک کر گاڑی سے باہر دیکھنا شروع کر لیا۔ چلو اکیلے میں سفر پر ہیں تو بتاؤ کچھ اپنے بارے میں۔ میر حاکم کچھ دیر خاموش رہا، پھر اسے بوریت کا احساس ہوا تو بولا۔ میرے بارے میں کچھ نہیں ہے، وہ پھر ترک کر بولی۔ تو میرے بارے میں سن لو، وہ اسے زج کرنے لگا۔ تو سب سے پہلے تو مجھے تو بالکل پسند نہیں ہو، وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا۔ مجھے کون سا آپ پسند ہے؟ وہ بھی ترک کر بولی۔ تو میر حاکم نے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کوئی تو تمہیں بھی پسند ہوگا، وہ سب ویسے ہی پوچھ بیٹھا، جبکہ اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر گلالہ کے دل کو چین سا ملا، اور اس کے بعد اس نے اسے زج کرنے کی ٹھان لی۔ پسند ہے مجھے، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اور بہت عرصے سے اگر مجھے اس ٹریپ میں نہ پھنسایا جاتا تو آپ کی جگہ وہ ہوتا اور میں کتنا خوش ہوتی، وہ بولی۔ میر حاکم نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ اچھا کون ہے وہ سنجیدگی اور تقریباً سختی سے پوچھنے لگا۔ ہے کوئی؟ ضروری ہے آپ کو بتاؤں؟ کون ہے؟ آپ کو کیوں بتاؤں گی؟ پاگل ہوں میں، وہ پیشانی پر بل ڈال کر بولی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، وہ اسٹیئرنگ کو سختی سے پکڑتا بولا۔ تو وہ لاپرواہ بن گئی۔ تب میں پاگل کتا دکھتا ہوں؟ وہ نہیں جانتی تھی اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی ماں نے بھی تو یہی بے وفائی کی تھی، اس کے باپ کے ہوتے ہوئے ساحل خان کو دل میں بٹھائے ہوئی تھی، اور جیسے ہی اس کا باپ مر گیا ویسے ہی ساحل خان سے شادی کر لی۔ لیکن گلالہ نے اس سنگینی کو محسوس نہیں کیا اور بولتی رہی کہ اچانک اس کی گردن جکڑ کر چیخا۔ گلالہ اس کے چلانے پہ ایک دم دم ساتھ گئی۔ بتاؤ، وہ پھر چیخا۔ نہیں، پھر یہ بکواس جو تم کر رہی ہو اس کا مقصد؟ وہ گردن پہ دباؤ بڑھاتا بولا۔ کچھ نہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ خود کو اسے چھڑانے لگی، جبکہ میر حاکم نے اس کی گردن جھٹک دی۔ تم عورتیں ہوتے ہی اسی قابل ہو کہ تمہیں جوتے کی نوک پر بھی رکھنا نہیں چاہیے، ہر مرد کو دل میں بسا لیتی ہو، شادی کسی اور سے کرتی ہو۔ میں بھی کہوں تمہیں میں پسند نہیں آتا، میرا چھونا نہیں سمجھ آتا تمہیں، اس اسٹیئرنگ پہ مکہ مارتا بولا۔ نہیں میں، اس کے شدید رد عمل پر پریشان رہ گئی۔ میر حاکم ڈرائیو کرنے لگا، گلالہ چپ ہو گئی۔ اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جبکہ وہ ایسی نہیں تھی، لیکن اس نے توجہ نہیں دی میر حاکم پر اور نہ ہی اس کی فیلنگز پر۔ وہ ضد میں اور بھی زیادہ اتر گیا تھا، جسے گلالہ نے سمجھا ہی نہیں۔ سب ریڈی تھا، ہر چیز، وہ مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جلسہ تیار تھا، لوگ کھچا کھچ بھرے کھڑے تھے۔ وہ مسکرایا۔ لالا فرحات نے پکارا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ سیکیورٹی آپ کی دیکھ لی ہے، سرمد سر کی بھی پرفیکٹ ہے، بس کچھ دیر میں آپ لوگ اسٹیج کی طرف چلنا، باقی میں سنبھال لوں گا، فرحات مصروف سا بولا۔ یارا تم کو کیا لگتا ہے؟ لالا جی آپ ہی اگلے منسٹر ہیں، ٹینشن نہ لیں۔ فرحات نے اس کی شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا دیا اور سر ہلانے لگا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد فرحات نے سخت سیکیورٹی میں اس کو اور سرمد لغاری کو وہاں سے اسٹیج کی جانب جانے کے لیے کہا۔ وہ سیاہ شلوار سوٹ میں تھا،
اس کی چال میں ہی سرمستی تھی۔ اس کے آنے تک شور اور ہنگامہ اتنا تھا جیسے لوگ پاگل سے ہو اٹھے ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو اپنی عادت کے مطابق خاموش کرایا اور سرمد نے اس کا ہاتھ بلند کر دیا۔ لوگ پھر چیخنے چلانے لگے، اس کی پارٹی کے گانے چلنے لگے۔ وہ مسکراتا رہا۔ شخصیت کا رعب کا اس کا حسن، اس کا انداز لوگوں کو بہت متاثر کر رہا تھا۔ میڈیا اسے کور کر رہی تھی۔ وہ مائک کی جانب بڑھا اور اپنی اسپیچ شروع کی۔ اس نے آج تک اسپیچ لکھی نہ تھی، بس اس کا جو دل کرتا وہ کہہ دیتا اور عوام خوش ہو جاتی۔ وہ بول رہا تھا، جلسہ اپنے عروج پر تھا۔ ہر شخص اس کی بات اس کے لہجے میں بن گیا تھا کہ اچانک اسے سامنے سے پولیس کو آتے دیکھا۔ وہ رکا نہیں، اگنور کر دیا، لیکن دماغ میں کھٹکا سا ہو چکا تھا۔ سرمد نے بھی حیرانگی سے دیکھا۔ پولیس کو فرحت نے بیچ میں روکا، لیکن انہوں نے اسے ایک نوٹس دکھایا۔ پروسیکیوٹر سرتاج خان نے سرمد لغاری کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے اور براق خانزادہ کے خلاف بھی۔ ہمارے پر پریشر بہت ہے سر، ہمیں سرمد لغاری کو اریسٹ کرنا ہوگا۔ وہ بولے تو فرحت لبلبا گیا۔ آپ لوگ کچھ دیر رکیں، جلسے کے بعد دیکھتے ہیں۔ نہیں سر، سوری، آپ ہم لوگوں پر بھی پریشر کو سمجھیں، انہوں نے کہا اور آگے چلنے لگے۔ فرحت نے براق کو کال ملائی، مگر اس کا موبائل یہاں نہیں تھا، اسی وین میں رہ گیا جہاں وہ تیار ہوا تھا۔ پولیس اسٹیج پہ چڑھی اور براق کو اور سرمد کو نوٹس دکھایا۔ کس نے کرائی ہے؟ براق نے دوبارہ تصدیق کی، جس پر انہوں نے دوبارہ سرتاج کا نام لیا۔ فرحت اپنی اس کوتاہی پر پاگل سا ہو گیا۔ براق جیل چلا جاتا اور اس کے بعد وہ شہر بھر کو چھوڑ دیتا۔ کبھی نہیں، بری طرح خطرہ منڈلا رہا تھا۔ پولیس مجبور تھی، اس پریشر کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں عوام کے ساتھ اس پریشر میں ان کے ہاتھوں میں عوام کے سامنے ہتھ کڑیاں لگیں اور ان کو لے جاتے دیکھ عوام جذباتی سی ہو گئی، بھاگ دوڑ بڑھ گئی۔ لوگ ایک دوسرے پہ چڑھ کے پولیس کے کارندوں کو مار دینا چاہتے تھے، لیکن پولیس جان بچاتی ان دونوں کو نکال کے وہاں سے لے گئی۔ سرمد براق پر بولنے لگ گیا کہ یہ کیا کیا ہے اس نے، وہ کیوں اپنی بیوی پر نظر نہیں رکھ سکا، جبکہ براق اس بے عزتی پر اتنا تلملایا ہوا بیٹھا تھا کہ وہ چپ تھا۔ دوسری طرف ارمان بھی حیران و پریشان تھا۔ اچھا بھلا جلسہ چل رہا تھا، پھر یہ کیا تماشا ہوا تھا؟ اور پھر اسے پتہ چلا کہ کس نے اس پر کیس کیا ہے تو وہ دانت پیس گیا۔ اسے سخت نفرت کا احساس ہوا تھا سرتاج سے، جبکہ دوسری طرف سرتاج ایل سی ڈی پر یہ منظر دیکھ کر خاموش رہ گئی تھی۔ داؤد سر کی پارٹی اپوزٹ تھی، تب بھی وہ لوگ خوش تھے، لیکن وہ براق پر کیس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوئی وجہ نہیں تھی اس پر کیس کرنے کی، لیکن داؤد نے زبردستی براق پر بھی ایف آئی آر کٹوا دی، اور اس بات سے اسے اندازہ ہوا کہ داؤد بھی اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال کر رہا تھا۔